حضرت علی کا قول ہے کہ زندگی میں کبھی بدلہ لینے والے سے نہیں ڈرو بلکہ معاف کرنے والے سے ڈرو، کیونکہ اس کا بدلہ تو اللہ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بہترین نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ بھی نماز پڑھے تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پڑھی اور دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی اور دعا سن کے ان صحابہ کی طرف مڑے اور انہیں کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور بولا کہ جو انسان بھی اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی اس کی خواہش ہوگی، چاہے دینی یا دنیاوی یا کوئی بھی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو وہ رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص نیکیاں کما نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ اس کلمے کو پڑھے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے بچائے، حسد سے بچائے، جنات سے بچائے اور جادو سے بچائے، تو اگر وہ شخص صبح کے وقت اس کلمے کو ایک دفعہ پڑھے تو وہ شخص صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کلمے کا ذکر رات میں کرے تو وہ رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بہترین نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ بھی نماز پڑھے تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پڑھی اور دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی اور دعا سن کے ان صحابہ کی طرف مڑے اور انہیں کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور بولا کہ جو انسان بھی اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی اس کی خواہش ہوگی، چاہے دینی یا دنیاوی یا کوئی بھی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو وہ رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کلام ہے۔ آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو جہنم کا فیصلہ سنائیں گے، اور ان میں سے ایک شخص جہنم کی طرف تیز بھاگنا شروع کر دے گا، تیزی سے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ دوسرا شخص جس کو جہنم کا فیصلہ سنایا گیا تھا وہ ہر قدم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلا لیں گے، تو فرشتے ان دونوں کو واپس اللہ کے پاس لے کے آئیں گے، اس اللہ کے پاس جو ہر راز کو جانتا ہے، جو ہر دل کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دوڑ لگانے والے کو پوچھیں گے کہ جب میں نے تجھے جہنم کا فیصلہ سنایا ہے تو نے اتنی تیز دوڑ لگانا کیوں شروع کر دی ہے؟ تو وہ بولے گا کہ اللہ میاں، میں نے دنیا کے اندر آپ کی کوئی بات نہیں مانی، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن آج جب آپ نے مجھے جہنم کا فیصلہ سنایا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے دنیا کے اندر تو کوئی نہیں مانی، آج ہی مان لیتا ہوں، تو اس لیے میں نے جہنم کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص سے پوچھیں گے کہ جب میں نے تمہیں جہنم کا فیصلہ سنایا تو تم نے اس کی طرح دوڑ کیوں نہیں لگائی؟ قدم قدم پر